اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگ جو تم ایمان لائے ہو تقوی اختیار کر لو۔ تقوی کیا چیز ہے، اس کا کیا معنی ہے، اس کو ذرا سمجھ لیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ تشریف فرماتے اور ان کے سامنے صحابہ کرام کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ سے پوچھا بھئی آپ کی نظروں میں تقوی کیا ہے؟ تو ہر صحابی نے اپنی استطاعت کے مطابق جواب دیا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، وہ ایک کونے میں چھپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور نیچے دیکھ رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا بھئی آپ کیا کہتے ہیں کہ تقوی کیا ہے؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا یا امیر المؤمنین، تقوی یہ ہے کہ اگر ایک خاکدار جنگل ہو اور اس میں بہت سارے جھاڑیاں اور کانٹے ہو اور راستہ نام کی چیز نہ ہو اور آپ کو اس جنگل کے بیچ میں سے گزرنا پڑ جائے، تو آپ اس جنگل کے بیچ میں سے کس انداز سے گزریں گے؟ ظاہری بات ہے جب کانٹے بچھے ہوئے ہو، ہر طرف جھاڑیاں ہو، گھاس اگا ہوا ہو اور راستہ نظر نہ آئے تو انسان بہت بچ کر کے چلتا ہے، قدم بھی سنبھل کر رکھتا ہے اور اپنے کپڑوں کو بھی چیر پاڑ سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا کہ اس جنگل سے گزرتے ہوئے آپ کی جو کیفیت ہونی چاہیے، پوری زندگی یہی کیفیت گناہوں سے بچنے میں آپ کی ہونی چاہیے، اسی کا نام تقوی ہے۔ اس کو آسان لفظوں میں اس طرح سمجھ لیجئے کہ تقوی نام ہے اس چیز کا، شریعت نے جس چیز کو گناہ کہا اس سے اپنے آپ کو بچا لینا، اسی کا نام تقوی ہے۔ انسان کی زندگی سے چن کر کے گناہ دفع دور ہو جائے، اس کو کہتے ہیں یہ صاحب تقوی ہے، یہ متقی اور پرہیزگار انسان ہے۔ تقوی کے اوپر اللہ پاک انسان کو کیا انعام فرماتے؟ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو آدمی اللہ کے لیے تقوی اختیار کر لیتا ہے، اللہ پاک ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ عطا فرما دیتے ہیں۔ آج اجتماعی طور پر اگر معاشرے کی ہم جائزہ لیں تو ہر آدمی پریشان نظر آتا ہے، چاہے کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، مرد ہے یا عورت ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، ہر انسان ٹینشن کا شکار ہے، ہر انسان پریشان ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی تقوی اختیار کر لے، اپنی زندگیوں کو گناہوں سے بچا لے، اللہ پاک ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ عطا فرمائے۔ او بھائی کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر قرض کا ٹینشن ہے، مقروض ہے بھائی، یہ قرض کا سر پر بوجھ ہونا یہ بہت بڑی مصیبت ہے، اس کا علاج تقوی ہے بھائی۔ لڑائی جھگڑے خاندان ٹوٹ گئے، ایک بڑی مصیبت ہے، اس مصیبت کا علاج تقوی ہے بھائی۔ گھروں میں نوجوان بچے بچیاں بیٹھے ہوئے ہیں، رشتے نہیں آ رہے، نوجوان بچی گھر میں موجود ہو اور رشتہ نہ آئے، یہ کتنی بڑی مصیبت ہے، کتنی بڑی پریشانی ہے، کتنی بڑی ٹینشن ہے۔ فرمائے اس ٹینشن کا علاج تقوی ہے بھائی۔ ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ تقوی ہے، تقوی بھائی۔ اور پھر فرمایا کہ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو آدمی تقوی اختیار کرے گا اللہ پاک بے حساب رزق عطا فرمائیں گے۔ آج کے معاشرے میں نظر دوڑائی جائے، ہر آدمی رزق کی تلاش میں ہے، امیر غریب چھوٹا بڑا سب رزق تلاش کر رہے، اور رزق کی ٹینشن اجتماعی ہے، سب کو لگی ہوئی ہے، ہر آدمی پریشان ہے۔ جن کا کاروبار تھا آج ان کا کاروبار نہیں چل رہا، جن کے گھر میں انکم تھی ان کا پیسہ بند ہو گیا۔ فرمایا کہ جو آدمی تقوی اختیار کرے اللہ تبارک و تعالی
غیب سے رزق کے دروازے کھول لیں گے ان کے لیے، اور وہاں سے اللہ پاک رزق کا بندوبست فرمائیں گے جہاں سے انسان کا وہم اور گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ تقوی جو لوگ اختیار کرتے ہیں اللہ پاک ان کو عزت عطا فرما دیتے ہیں۔ تقوی اختیار کرنے والے ہمیشہ باعزت رہتے ہیں بھائی۔ عہدے کا پاس ہونا یہ عزت نہیں، مال دولت کا پاس ہونا یہ عزت نہیں بھائی۔ آج مال دولت پیسہ ہے آپ عزت دار ہے، کل آپ کے پاس مال دولت پیسہ نہ ہو کوئی سلام کرنے تک تیار نہیں ہوتا آپ کو۔ آج آپ کے پاس عہدہ ہے آپ سب کے نزدیک معزز ہے، لیکن جس دن آپ کے پاس عہدہ نہیں ہوگا کوئی سلام تک بھی نہیں کرے گا بھائی۔ ہاں حقیقی عزت یہ تقوی سے حاصل ہوتی ہے۔ جو جتنا متقی ہوگا وہ اتنا باعزت ہوگا۔ اللہ پاک دنیا میں بھی عزت عطا فرمائیں گے اور مرنے کے بعد بھی عزت اور تکریم ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ سفر پر تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ بھی ساتھ تھے، اور چلتے چلتے ایک صحرا میں پہنچے، ایک نوجوان کو دیکھا بکریاں چرا رہے، ان کو پاس بلایا، ان سے پوچھا یہ بکریاں کس کی ہے؟ کہا یہ میرے مالک کے ہیں۔ کہا ایک بکری چاہیے، کہا یہ میری تو نہیں ہے۔ کہا کیا پتہ چلے گا، آپ ہمیں بکری دے دے، ہم سے پیسے لے لے، ہم ذبح کر کے بکری کو کھالیں گے، اور جب آپ کا مالک آپ سے پوچھے کہ بکری کدھر ہے تو آپ کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا، آپ بھی ہمارے ساتھ کھالیں گے۔ وہ نوجوان کہنے لگے میں تو روزے سے ہوں، نفلی روزہ رکھا ہوا تھا۔ اچھا آپ ہے کون؟ کہا میں تو غلام ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن عمر نے جب یہ بات کہی کہ بھائی جب آپ بکری ہمیں دے دیں گے ہم کاٹ لیں گے اور پکا لیں گے، کھالیں گے اور آپ کو بھی کھلائیں گے، مالک جب پوچھے تو آپ ان کو بتا دینا کہ بھیڑیا کھا گیا۔ اب وہ نوجوان کہنے لگے فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر میرا اللہ کہاں چلا گیا؟ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ کے سامنے میں معاملات طے کر لو، لیکن اللہ کی نگاہ سے کون بچا سکتا ہے؟ میرا سینہ تو اللہ کے خوف سے بھرا ہوا ہے، میں تو یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نوجوان اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا۔ کہاں آپ کے مالک کا نام کیا ہے؟ کہاں فلانا، کہاں رہتا ہے؟ اس علاقے میں رہتا ہے۔ عبداللہ بن عمر صحابہ سمیت وہاں تشریف لے گئے اور اس صاحب سے کہنے لگے یہ آپ کا جو غلام ہے ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ کہاں خرید لو، خرید لو، خرید لیا۔ اچھا وہ آپ کے پاس جو ریوڑ ہے بکریوں کا وہ بھی ہم خریدنا چاہتے ہیں، خرید لو۔ کیا قیمت ہے؟ اتنی قیمت ہے، ادا کر دیے۔ واپس آ کر کے اس نوجوان کو بتلایا آج کے بعد آپ بھی آزاد ہیں اور یہ جتنی بڑی ریوڑ ہے یہ بھی اللہ پاک نے آپ کے نام کر دیا ہے۔ اللہ کا ڈر سینے میں موجود ہو، اللہ پاک دنیا میں بھی عزت عطا فرماتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی عزتوں سے نوازتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں رات کے اندھیروں میں گشت فرما رہے، ایک گھر کے قریب گئے، اندر سے آواز آ رہی تھی بچی اس دودھ میں پانی ملا دو۔ آگے سے بچی کہہ رہی ہے اماں جی پانی تو نہیں ملا سکتی، پانی ملاؤ گی تو یہ تو زیادتی ہے، امیر المؤمنین نے منع کیا ہے۔ کہا یا امیر المؤمنین تھوڑا دیکھتا ہے۔ وہ بچی کہنے لگی اگر امیر المؤمنین نہیں دیکھتا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کے اس ساری کنورسیشن کو سنا اور واپس مسجد نبی میں تشریف لائے۔ صبح ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا رشتہ بھیج دیا۔ غریب خاندان والے اور وقت کا امیر المؤمنین اپنے بیٹے کا رشتہ بھیج رہے۔ جب صحابہ رشتہ لے کر کے ان کے پاس پہنچے یہ پیغام، تو وہ بوڑھی خاتون کہنے لگی بھائی اس بچی میں کیا ہے؟ ہمارا تو خاندان اتنا اچھا نہیں ہے، ہم تو غریب مسکین بے نام لوگ ہیں، امیر المؤمنین ہمارے بچے کے ساتھ رشتہ یہ کیسے ہوا؟
وہ کہنے لگے کہ خاندان کو نہیں دیکھا گیا، نام نموش کو نہیں دیکھا گیا، بلکہ اس بچی کے تقوی کو دیکھا گیا کہ اس بچی کے سینے میں اللہ کا خوف کتنا ہے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کتنا ہے، اور اس گناہوں سے بچنے کے اہتمام پر اللہ پاک نے یہ انعام عطا فرمایا کہ امیر المؤمنین اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابی رسول کے بیٹے کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا۔ اور پھر اسی سلسلے سے اللہ پاک نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو بیٹا فرمایا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو انسان جتنا گناہوں سے بچیں گے اللہ پاک کو دنیا میں بھی عزت عطا فرمائیں گے اور مرنے کے بعد بھی عزت عطا فرمائیں گے۔ فرمایا جو آدمی تقوی اختیار کرے گا یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، اللہ پاک نور فارغ عطا فرمائیں گے۔ نور فارغ کا کیا معنی ہے؟ فرمایا کہ اللہ پاک ان کو حق اور باطل کی پہچان عطا فرمائے گا۔ یہ حق ہے بھائی، یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اس سے میں نے کرنا ہے، اس سے میں نے بچنا ہے، اللہ پاک یہ نور عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک اس آدمی کو ملے گا، فرمایا کہ جو اپنے دامن کو گناہوں سے بچائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تقوی کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی سے ہر اس کام کو نکال دے جس کو شریعت نے گناہ کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہے سورہ پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔